آج ہم آپ سے ڈاکٹر حسین بخش کولاچی یوٹیوب چینل سے مخاطب ہیں، اور آج ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں کیونکہ آج کل حج کی سیزن ہے اور پاکستان سے بھی حج کے لیے جہاز اور جو بھی حاجی زائرین ہیں وہ مختلف صوبوں سے جانا شروع ہو چکے ہیں، اور دنیا میں بھی حج سیزن جو ہے وہ شروع ہے۔ اور کیونکہ یہ ہجری سال ہے 1443، تو اس کو حج سیزن بھی کہا جائے گا اسلامک اور الہجری کے حساب سے، اور یہ 2022 ہوگا جو عیسوی سن کے حساب سے ہوگا، اور یہ جون کے مہینے سے شروع ہے اور یہ جا کے اگست تک یہ چلے گا، اور حج کی جو تاریخ ہے وہ چاند کے ساتھ ہیں، تو امید ہے کہ حج خیر سے گزرے گا، اور جو بھی عازمین حج جن کے نام آئے ہیں، چاہے وہ سرکاری اسکیم میں آئے ہیں چاہے وہ پرائیویٹ اسکیم میں آئے ہیں، تو حکومت پاکستان نے اس کے لیے بہت اچھے انتظامات کیے ہیں۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں، مبارکباد بھی دیتے ہیں۔ خود میرے گھر سے میرے بھائی کے خاندان اور میری بہن کے خاندان تقریباً یہ ان کی تیاری مکمل ہے، کل میرے پاس آئے تھے، تو جس طرح رسمی طور پہ ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور کوئی کمی پیشی ہوتی ہے تو اس کے لیے معافی بھی مانگتے ہیں، تو میرے چھوٹے بھائی تھے، میں نے ان کو کہا کہ بھائی کوئی ہم سے کمی پیشی رہ گئی ہو، کوئی ایسی چیز، تو آپ ہمیں درگزر کر دیں، معاف کر دیں، اور ہم نے بھی معاف کیا۔ تو یہ سلسلہ کلچرلی چلتا رہتا ہے اور مذہبی بھی ہے۔ تو آج ہم آپ سے بات کریں گے کہ پاکستان میں اس سال جو ہیں وہ جو پرائیویٹ کوٹا ہے اس کے 60% جائیں گے، تقریباً 48,000، اور جو سرکاری کوٹا ہے اس سے تقریباً 32 یا 32,000 کے قریب جائیں گے، اور کل ان کی جو تعداد ہوگی وہ کوئی 81,000 اور کچھ بنتی ہے۔ یہ سعودی حکومت کے ساتھ کوٹا اس طرح سے طے ہوا ہے کہ ہر 10 لاکھ میں سے 1,000 لوگوں کو حج کرنے کی سعودی حکومت اجازت دے گی، تو پاکستان کو اس حساب سے یہ 8% کوٹا ملا ہے، اور ایگزیکٹ اس سال جو جائیں گے، جو میرے پاس فگر حج پالیسی جو میرے سامنے پڑی ہوئی ہے اس کا ہم آپ کو ایک عکس جو ہے وہ ایڈیٹنگ میں دکھا دیں گے، وہ ہے 81,132 حاجی جو ہیں وہ پاکستان سے جائیں گے سارے صوبوں سے۔ تو کیونکہ ہم پبلک ہیلتھ اور نیوٹریشن کے حساب سے اور سیفٹی کے حساب سے بات کرتے ہیں، تو لہٰذا ہم کوشش کریں گے کہ آپ سے اس سلسلے میں بات کریں۔ اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ہے، ایک تو اس سال گرم موسم ہوگی، یعنی ہاٹ ویدر ہوگا، اور دوسرا بہت سارا بڑا کراؤڈ جو ہے، یا جس کو ہم ملٹیٹیوڈ آف پلگرمز، یا زیادہ تعداد میں تقریباً 2 ملین کے قریب جو ہے وہ اس سال، پچھلے 2 سالوں میں کیونکہ لوکل حج کی اجازت تھی، تو اس سال پہلی مرتبہ کووڈ کی وجہ سے جو 20 اور 21 میں افیکٹڈ ہوا، اس کا اثر ابھی بھی چل رہا ہے، لیکن یہ لوکل حج پالیسی کو نرم کیا گیا ہے اور سعودی حکومت نے اجازت دی ہے، اور اس کا پورا مقصد جو ہماری پاکستان کی حج پالیسی ہے اس کا ہے کہ لوگ جو ہیں آرام سے اور امن سے اور اپنی صحت اور تندرستی اور خیریت سے حج کو کر پائیں، اور یہ اسلام کا ایک رکن ہے، اور زندگی میں ایک مرتبہ جو صاحب ثروت ہیں یا استطاعت رکھتے ہیں یا طاقت رکھتے ہیں ان کے لیے یہ فرض کیا گیا ہے۔ تو ایک مرتبہ پھر جو اس سال خوش نصیب عازمین حج ہیں جو جا رہے ہیں، ان کی خیریت اور سفر کی اور دعا کی اور حج کی قبولیت کی ہم دعا مانگتے ہیں۔ جو وہاں پہ مسئلے زیادہ تر آئیں گے وہ ہیں جو حج میں جو مسئلے آتے ہیں اس میں سب سے زیادہ جو مسئلہ، ایک تو میں نے بتایا کہ کیونکہ بہت ساری رش ہوگی اور یہ سارے ہوں گے، تو جو دل کے بیمار لوگ ہیں یا چلتے چلتے جو ہے وہ جس کو کارڈیک اریسٹ ہم بولتے ہیں،
وہ بھی ایک مسئلہ جو ہے وہ زیادہ بڑی عمر والے لوگوں میں دیکھنے میں آیا ہے۔ دوسرا جو ہے ہمارے پاس وہ آتا ہے کہ انفیکشن، اور تیسرا ہے ڈی ہائیڈریشن، یعنی پانی گرمی ہے، آپ طواف کر رہے ہیں، آپ ارکان جو ہیں وہ کر رہے ہیں، کبھی منا میں ہیں، کہیں مزدلفہ میں ہیں، اور کبھی عرفات پہ ہیں، تو اس طرح جو آپ کی ایک ہیکٹک اسپریچول جو ہے طریقہ ہے حج کا، وہ باقاعدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہر چیز کی جاتی ہے کہ کس دن کیا کرنا ہے، طواف کیسے کرنا ہے، کعبۃ اللہ کے ارد گرد جو ہے، تو یہ ساری چیزیں، اور آپ کو جمرات کو یا شیطان کو جو کنکریاں مارنی ہے، قربانی کرنی ہے، سر منڈانا ہے، لیکن احرام کیونکہ مردوں کے لیے ہے اور اس وہ ایک صاف وائٹ کپڑا ہوتا ہے وہ آپ پہنے ہوتے ہیں، سر آپ کا ننگا ہوتا ہے، تو ہیٹ اسٹروک کا یا سن اسٹروک کا جو ہے وہ زیادہ تر خطرہ جو ہے وہ رہتا ہے، ڈی ہائیڈریشن کا بھی رہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو انفیکشس ڈیزیز ہیں جس میں کھانسی ہم نے دیکھی ہے، کیونکہ ہم نے بھی 2004-05 میں جب حج پہ گئے تھے تو کھانسی کا بہت، نزلے کا، بخار کا یہ ایک رش جو ہے وہ رہتی تھی وہاں پہ، تو اس ٹائم کیونکہ کووڈ ہے تو اس کے لیے کچھ شرائط جو ہیں وہ کیے گئے ہیں۔ ایک تو 10 ویکسینز جو ہیں ان کے میں نام بتا دیتا ہوں، سعودی عرب نے وہ ان کے پورے ڈوز یعنی 2 ڈوز اور بوسٹر بھی لگے ہوئے ہوں، اور اس میں جو ہے آپ کے جو 10 ویکسینز ہیں ان کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ فائزر ہے، ماڈرنا ہے، ایسٹرازینیکا ہے، جانسن اینڈ جانسن ہے، سائنو فارم ہے، سائنو ویک ہے، کو ویکسین ہے، اسپوٹنک 5 ہے، نیو ویکسا وڈ جو ہے وہ ہے، اور وہ ویکس جو ہے، یہ کوئی 10 کے قریب ویکسینز ہیں، ان میں سے آپ کو جتنی بھی لگانی، اور 72 آورز پہلے آپ کو PCR کرانی ہے، جو کہ سعودی حکومت کی پاکستان میں ریکگنائز جو لیبارٹریز ہیں ان سے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو مینیجائٹس کی ویکسین اور فلو کی ویکسین جو ہے وہ حج کیمپ میں اس کا بندوبست کیا گیا ہے، اور ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ جو ہے وہ آپ کو سرکاری ڈاکٹر سے یا آرمی کے اور جو دوسرے لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کے ہوں، اور اس میں آپ کی فٹنس جو ہے وہ دی گئی ہو۔ جو ڈسیبلڈ لوگ ہیں ان کے لیے ایک آدمی کی اجازت دی گئی ہے، اگر وہ مرد ہے تو اس کے ساتھ مرد ہوگا، اور عورت ہے تو عورت ہوگا، اور ان کو ہارڈ شپ کیسز بھی کہا جا رہا ہے، جس میں کوئی ایسا گھر ہے جس میں بچہ پیدا ہوا ہے 1-2 دن کا ہے، کوئی ایسا خاندان جو ٹوٹ گیا ہے، ہسبینڈ اور وائف میں طلاق یا سپریشن ہو گئی ہے، یا کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جس سے ایک خاندان کو مشکلات ہے، تو ان کے لیے بھی تھوڑا ہے، لیکن حکومت نے یہ اچھی بات کی ہے کہ کوئی فری حج اس میں نہیں رکھا ہے، اور جو حکومت کے جو سرکاری اسکیم ہے اس کی جو قیمت ہے وہ تقریباً 9 لاکھ کے قریب ہے، جس میں ایئر ٹریول، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ذاتی خرچوں کے لیے آپ کے پاس 2000 سعودی ریال جو ہیں وہ آپ کی جیب میں ہونے چاہیے، اور اس کے علاوہ آپ کے جو ایک تو ایکسیڈنٹس کا خطرہ ہوتا ہے اور ایک گر جانے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس میں سر کی چوٹ بھی آ سکتی ہے، تو کیونکہ ہمارے ایک مذہبی ایک گیدرنگ ہے، تو اس کے لیے آج کل ایک نئی میڈیکل کی فیلڈ آئی ہے جس کو ماس گیدرنگ میڈیسن کہا جا رہا ہے، MG میڈیسن، ماس گیدرنگ میڈیسن۔ اس کی ڈیفینیشن یہ کی گئی ہے کہ صرف ماس گیدرنگ میڈیسن حج میں نہیں ہوتی ہے، لیکن ہماری جہاں اولمپکس ہوتے ہیں، آپ کی یہ جو اور کوئی ڈیز ہوتے ہیں، میلے ہوتے ہیں، اور آج کل پولیٹیکل ریلیز اور دھرنے اور اس قسم کی چیزیں بھی ہیں، جہاں 1000 سے زیادہ لوگ ایک ہی وقت میں کسی خاص ٹائم کے لیے اکٹھے ہوں،
تو اس کو جو ڈیل کرتی ہے پبلک ہیلتھ کی فیلڈ، اس کو نئی ایک برانچ جو ہے لینسیٹ نے بھی ایک بہت اچھا آرٹیکل اس پہ لکھا ہے، میں وہ پڑھ کے سناتا ہوں، اور اس کی جو ہے آپ کو ایک کلپ جو ہے وہ بھی دیں گے، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ماس گیدرنگ ہیلتھ ایمرجنس آف میڈیسن فار ماس گیدرنگ لیسنز فرام دا حج۔ یہ لینسیٹ کا ہے اور یہ لکھا ہے زیاد اے مسیح، گوون ایم اسٹیفن اور رابرٹ اسٹیفن اور کوانٹا آمند۔ یہ جو چھپا ہے یہ ہے جنوری 2012 کا، اور یہ والیوم ہے 12 لینسیٹ کا۔ لینسیٹ ایسا ادارہ ہے جس میں عام طور پہ اس کی شروعات میں جو ایبسٹریکٹ ہے وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ ہمارے ڈاکٹرز بھی although definition of mass gathering MG vary greatly, they consist of large number of people attending an event at a specific site for a finite time, means ایک خاص وقت کے لیے۔ Example of MG's mass gathering medicine include World Youth Day, the Summer and Winter Olympics, rock concerts and political rallies. Some of the largest MGs are spiritual in nature. Among all MGs, the public health issues associated with the Hajj, an annual pilgrimage to Mecca, Saudi Arabia, is clearly the best reported, probably because of its international or even intercontinental implication in terms of spread of infectious diseases. Hajj Arabia's Hajj routinely attracts 2 to 5 million Muslims for worship. WHO Global Health Initiative have converged with Saudi Arabia's efforts to ensure the well-being of pilgrims, contain infectious disease, and reinforce global health security through the management of the Hajj. Both initiatives emphasize the importance of mass gathering health policies guided by the sound evidence and based on experience, and the timeliness of calls for a new academic science-based specialty of MG medicine. Means یہ ایک اسپیشلٹی کے طور پہ ماس گیدرنگ میڈیسن ایک نیا لفظ ہے جو لینسنس نے 2012 میں شروع کیا ہے۔ اس میں انہوں نے حج کی گیدرنگ کے فوٹوگرافس بھی دیے ہیں اور بہت سارے ایونٹس جو ہیں ان کا ذکر کیا ہے، جس میں انہوں نے ایران اور دوسری ٹرک اور دوسری کئی گیدرنگز کے ذکر کیے ہیں جس میں حج بھی کیا گیا ہے، اور اس میں کمبھ میلہ جو انڈیا میں ہوتا ہے اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، اور ورلڈ ایکسپو یا جو فیئر ہوتے ہیں شنگھائی کے وہ بھی کیے ہیں، اور اس میں جو جتنے لوگ شریک ہوتے ہیں ان کے تعداد بھی لکھا ہے، سال بھی لکھا ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی بڑی سائنس جو ہے وہ ایمرج ہو رہی ہے۔ اب اس کے لیے جو ہیلتھ والوں کے لیے جب ہم بھی گئے تھے تو ہم نے ایک تو دیکھا کہ وہاں کعبۃ اللہ کے جو طواف ہے اس میں چھوٹی چھوٹی ڈسپینسریاں بنی ہوئی ہیں۔ سعودی عرب کی شہر میں بھی جو ہے وہ سینٹرز بنے ہوئے ہیں جس کو ہم پرائمری سینٹرز کہتے ہیں، ایمبولنسز کی وہاں ہے، اور جو پاکستانی حج مشن ہے یا جو ہمارا ڈائریکٹوریٹ آف حج ہے مکہ اور مدینہ میں، وہاں پہ بھی ڈاکٹروں کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں اور دوائیاں اور دوسری سہولیات ہوتی ہیں۔ تو آپ صاف پانی جو ہے وہ زمزم پہلے ہی ہے، تو وہاں پہ ہم کیونکہ نمازیں اور یہ ساری چیزیں کرتے ہیں تو فٹنس اور صحت کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ تو آپ ڈی ہائیڈریشن کے لیے پانی پئیں، کھانے کے لیے آپ سادی غذا جو ہے وہ آپ کو اچھے طریقے سے ملتی ہے لیکن وہ بھی احتیاط سے کھائیں۔ ہم نے دیکھا تھا کہ حاجی صاحب لوگ جو ہیں وہ پھر کھانے کے وقت احتیاط نہیں کرتے ہیں اور اپنی ضرورت سے زیادہ بھی کھا لیتے ہیں، اور پھر اس سے ان کو
ڈائریا ہے اور دوسری جو تکالیف ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں۔ ایک جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے کہ آگ لگنے یا جل جانے کا، اس کے لیے کافی بندوبست ہیں، لیکن سگریٹ پینا بھی منع کیا گیا ہے، اور کوئی ایسی دوائی جو ہے وہ آپ نشے والی یا یہ بھی وہیں نہ رکھیں، اور ٹریفکنگ کے وہاں سخت لاز ہیں، اور کوئی بھی ایسی چیز جس میں الکوہل ہے یا کوئی بھی نشے کی چیز ہے اس کا استعمال جو ہے وہ ممنوع ہے، اور تشدد اور وائلنس اور بری باتیں کرنے کے بجائے آپ جو ہے وہ ذکر کو کریں۔ ویسے حج ایک پرامن ہوتا ہے اور سعودی حکومت کے انتظامات بھی اچھے ہوتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ خیریت سے یہ سفر بھی گزرے گا، اور ہمارے جو حاجی صاحبان ہیں یہ اپنے گھر کو لوٹیں گے صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، خیریت کے ساتھ۔ ڈاکٹر حسین بخش کولاچی یوٹیوب چینل سے آج ہم نے آپ کو ماس گیدرنگ میڈیسن کے نئے ٹاپک پہ یہ ایک حج اور اس سلسلے میں احتیاطی جو تدابیر ہیں، جو ویکسینز کی ضرورت ہیں، لیکن کووڈ کے لیے یہ لازمی ہے کہ آپ کو ماسک پہننا ہے، ویکسینیشن کا خیال رکھنا ہے، ہینڈ واشنگ رکھنی ہے، سوشل ڈسٹنس جو ہے وہ بھی جتنا ہو سکے اس کو آپ کو مینٹین کرنا ہے، لیکن ماسک جو ہے اس کی اس میں حج پالیسی میں سختی سے ہدایت کی گئی ہے کہ چاہے آپ انڈور بیٹھے ہوں، آؤٹ ڈور بیٹھے ہوں، اور امید ہے کہ آپ اپنے احتیاط سے کام لیں گے اور خیریت سے اپنے گھر پہنچیں گے۔ ڈاکٹر حسین بخش کولاچی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، وزٹ کریں، تاکہ ہم آپ کو نئی معلومات دیں۔ ہم نے آج اردو میں اس وجہ سے بات کی ہے کہ سارے پاکستان کے لوگ اس کو سمجھتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم نے آج کا ویڈیو اردو میں بنایا۔ اپنی کمنٹ سے، رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ خدا حافظ۔